مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹورک کو سبسکرائب۔ اور یزیدیت ہمیشہ رسول کی اولاد کے خلاف رہی۔ آپ جانتے ہیں حضرت امام حسن بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین کو تلواروں کے دھار سے شہید کیا گیا، مگر دونوں کی شہادت میں یزید کا پورا یعنی 20 ہاتھ اور 20 انگلیاں تھی، اس کی ہاتھ اور پاؤں کی ساری انگلیاں سے شنبور ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت حسن یزید نے ہی حضرت جعدہ بنت اشر جو حضرت امام حسن کی بیوی تھی، اس کو اس نے یعنی فیور میں کیا۔ عورتیں تھوڑی سی ناقص العقل ہوتی ہیں، اس نے کہا کہ دیکھو جس حسن کے ساتھ تم رہتی ہو وہ حسن تو اسلام کے شہزادے ضرور ہیں، ان کے پاس یعنی بزرگی تو بہت ہے لیکن مال و دولت کی کمی ہے، تو ایسا کرو کہ تم ان کو اگر زہر دے دیتی ہو تو پھر ہم تمہیں اپنے نگاہ میں قبول کر لیں گے۔ یہ یزید نے یہ سازش کی تھی، اور اس کے بعد اس نے زہر دلوایا۔ عورتوں کو تھوڑی سی دولت کی تو لالچ، اللہ اگر یہ یعنی عورتوں کو اگر یعنی سونا کا معاملہ یہ ہے، سونے اور چاندی سے اتنی محبت ہے کہ جانتے ہیں اگر وہ یعنی گلے میں صرف یعنی 10 گرام کی یعنی لاکٹ ہی نہیں بلکہ اگر گلے میں سونے کا اگر جانتا بھی لٹکا دی عورتوں کو تو کہے گیا ہاں بہت ہلکا لگ رہا ہے، بہت آرام مل رہا ہے، جانتا اگر لٹکا دیجیے۔ اور کان میں یعنی بالی کی جگہ یعنی وہ لوڑیا جس کو سلوٹ پہ چلا جاتا ہے، سونے کے لوڑیا لٹکا دیجیے، کان چھل جائے گی لپیٹ کے پھر بالیں گے، وہ بھی کان اکھڑ جائے گی تو بال میں لگائیں گے اور کہیں گے بڑا آنند مل رہا ہے، بڑا سکون مل رہا ہے، بالکل ہلکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو عورتوں کی فطرت ہے اس زمانے کی اس زمانے کی بھی رہی ہوگی۔ جعدہ بنت اشد نے ان کے پانی میں جو صبح کو حضرت امام حسن پانی گھڑے سے پیتے تھے، اللہ ان کے گھڑے میں اس نے زہر ملا دیا پانی میں۔ جب حضرت امام حسن صبح کو اٹھے تو انہوں نے پانی پیا، جب ڈھال کے تو پھر اندر سے وہ مطلب پورا کلیجہ کٹنے لگا اور منہ سے خون آنے لگا۔ انہوں نے آواز دی اے حسین ذرا قریب آئیے، تو حضرت حسین بغل والے کمرے میں دوڑ کے کہا بھائی جانی کیا معاملہ ہے؟ منہ سے سارا خون نکل رہا تھا اور تکلیف اور درد سے کرا رہے تھے۔ کہا کہ کیا ہوا بھائی جان؟ کہا کہ لگتا ہے مجھ کو زہر دے دیا گیا ہے۔ کہا کہ بتائیے آپ کو کس پہ شک ہے؟ کہا کہ جس پہ شک ہے اگر میں اس کا نام بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ کہا کہ صرف میرا شک ہے، یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے ایسا کام کیا ہو اور میں اس کا نام بتا دوں اور تم اس کو قتل کر دو اور ناحق ایک بلا قصور آدمی مارا جائے، اس لیے اس کا انتظام تو اللہ پاک فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے حسن اے حسین ذرا سا میرا چہرہ دیکھو اور میرا بدن دیکھو، اس لیے کہ معراج کی شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو جنت میں 2 محل دیکھا، ایک سبز رنگ کا اور ایک سرخ رنگ کا۔ چونکہ جنت میں تو ہر طرح کے انواع اقسام کی چیزیں اور ہر طرح یعنی سونے چاندی ہیرے جواہر لال یاقوت سے یعنی مرصع و جنت ہوگی سب کی، عام مومن کی ہمارے اور آپ کی، لیکن 2 محل عجیب و غریب دیکھا۔ وہ لال یاقوت سے مرصع تھے مگر اس کا کلر ڈیفرنس نہیں تھا بلکہ ایک صرف ہرا ہی تھا اور ایک صرف لال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کس کا محل ہے؟ حضرت جبریل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ بتا جبریل کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور کہنے کی سخت نہیں، کہا کہ نہیں بتاؤ، میں رحمت والا نبی ہوں، میں سب صبر کر لوں گا، بتاؤ یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا کہ ہرے رنگ کا جو ہے نا یہ آپ کے بڑے نواسے حضرت حسن کا محل ہوگا اور یہ سرخ رنگ کا محل حضرت چھوٹے نواسے حضرت حسین کا ہوگا۔ کہا کہ کیوں؟ یہ 2 طرح کے کلر کیوں ہیں؟ کہا کہ آپ کے بڑے نواسے حضرت حسن کو زہر سے شہید کر دیا جائے گا اور ان کا پورا جسم ہرا ہوگا جن کے لیے ہری جنت سجائی گئی ہے، اور آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین کو تلواروں سے زخمی کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا، پورا بدن سرخ ہوگا، اس لیے ان کے لیے سرخ محل تعمیر کیا گیا ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں جب حضرت امام حسن نے بلایا اے حسین تھوڑا سا دیکھو میرا مطلب کیسا بدن ہے، بدن کا رنگ کیسا ہے؟ کہا کہ بھائی جان آپ کی پیشانی بالکل ہرے رنگ کی ہو چکی ہے۔ کہا کہ لگتا ہے ابھی میرا وقت بچا ہوا ہے۔ سنو چند باتیں انہوں نے وصیت کی اور کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھ کو نہلا دینا، کفن میں لپیٹ دینا، جنازے کی نماز پڑھ دینا اور روضہ رسول کے سامنے لے جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ
یا آپ کا نواز صاحب کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے، اگر اجازت ہے تو خود دروازہ کھول دیجئے، ورنہ پھر ان کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد حضرت حسین نے کہا کہ بھائی جان ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اب کہاں تک میرا بدن یعنی ہرے رنگ کا ہوا؟ کہا کہ کمر تک۔ کہا کہ ابھی اور تھوڑی سی زندگی میری بچی ہوئی ہے۔ کہا کہ حسین ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی شہادت متعین ہے، اور اللہ پاک نے فیصلہ فرما لیا ایسا ہو کے رہے گا، لیکن میرے بعد میں تو اپنی زندگی دے کر راہ خدا میں قربان ہونے جا رہا ہوں اور دین مدین کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن اے حسین تم نے جو نانا سے وعدہ کیا تھا نا کربلا جا کے اسے ضرور نبھانا۔ کہا کہ بھائی جان بس آپ اپنا خیال فرمائیے، اس لیے کہ اب یعنی پاؤں کے گھٹنے تک بلکہ اس کے آپ کی پنگلی تک کیا پورا بدن آپ کا ہر رنگ کا ہو چکا ہے، سبز رنگ کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تلاوتیں شروع کر دی اور جیسے ناخن تک وہ رنگ ہرا پہنچا، پورا جسم ہرا ہو گیا۔ حضرت امام حسن کی روح قبض سمسری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ہرے رنگ کے ہرے شہزادے کو نہلایا گیا، کفن میں لپیٹا گیا، جنازے کی نماز پڑھ دی گئی اور لے جا کے لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ قریب۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نواز صاحب کے پہلو میں لیٹنے کی اجازت چاہتا ہے۔ دروازہ کھلا، آواز آئی روضہ نبی سے، آجا میرے لال میرے پہلو پہ آرام کر لے۔ مگر وہاں کا مروان حاکم تھا جو بڑا ظالم تھا، بنی امیہ کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں اس میں اب کسی کو دفن نہیں ہونا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، یعنی ان کے شہید ہونے والے کی آخری خواہش تھی، اور جب رسول نے دروازہ کھول دیا پھر تمہیں اس کا کیا اختیار بنتا ہے؟ کہا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کو آپ لے جا کے جنت البقیع میں دفن کیجئے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے بہت یعنی زور لگایا، مگر مروان نے اپنے فوجیوں کو بلا لیا اور اس طرح وہاں سے حضرت حسن کی لاش اٹھائی گئی۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، جب حضرت حسن کی لاش جنت البقیع کی طرف جا رہی تھی، حضور کے روضے سے بہت فاصلے پر جنت البقیع، جب ادھر جا رہی تھی تو ہاتھ اٹھا کہہ رہے تھے حسین تم نے اپنا حق ادا کر دیا، حسین تم نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے، میں وہاں لیٹوں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے وہاں سے تو ہم نانا کے پاس آتے ہی رہیں گے اور نانا پھر اپنے پاس جاتے ہی رہیں گے، نانا کو ہمارے بغیر چین نہیں ملنے والا اور ہم نوازوں کو نانا کے بغیر سکون نہیں ملنے والا ہے۔ یہ یعنی وہ جنات کچھ بھی کر دے مروان، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم نبی والے اور نبی کے خاندان والے زندہ ہیں اور ہم سب کی زندگی پر کوئی قید و بند کے پہرے نہیں لگا سکتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں دوست، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن چونکہ حکومت کے آدمی اور ساری سپاہی مروان کے یعنی تابع تھے اور اس کے حکمی غلام تھے، اس لیے حضرت حسین نے وہاں پر زیادہ زبردستی کی نہیں، اور اس کے بعد جنت البقیع میں لے جا کر حضرت امام حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار کے بغل میں ان کی قبر تیار کی گئی۔ میرے پیارے میں کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں ان ظالموں نے کتنا ظلم کیا، مگر پھر بھی صبر کیا۔ کہا کہ حسین تم نے میں اپنا وعدہ تم نے نبھا دیا ہے، بس ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بس پہنچنے دے، اب تھوڑی دیر اب نانا کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، نانا کے سامنے حاضری کے لیے بس چند ہی لمحے درکار ہے۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، اس وقت بھی حضرت حسن نے صبر کیا، جانتے ہیں چاہتا بنت شد زہر دے دیا، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال پرمرال دفن ہو گیا تو یہ ظالمہ گئی یزید کے پاس، کہتی ہے مسکراتے ہوئے یزید اب مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لو۔ تو یزید بہت نالائق اور خبیث اور بدتمیز ضرور تھا، لیکن بہت 420 بھی اور 420 ہی نہیں بلکہ 420 تو اب لوگ ہوتے بدماش، وہ 840 تھا، 800 ڈبل، بلکہ کہہ لیجئے کہ 1680 یعنی چوپل بدماش تھا۔ یعنی جانتے ہیں وہ اتنا بڑا شیطان اور یعنی شرابی ہوتے ہوئے کہتا ہے اے جادا جب تم اتنے اچھے شوہر کو، جب تو جنت کے شہزادے کو، نبی کے شہزادے کو، جب فاطمہ کے جگر پانے کو جب تو زہر دے کے شہید کر سکتی ہے تو پھر تمہارا کیا ٹھکانہ ہے؟ ایک دن مجھ کو بھی مار ڈالے گی میرے سر پہ یا گردن پر بیٹھ کر، یا پھر تکیہ رکھ کر میرے گردن پہ بیٹھ جائے گی، یا پھر یعنی مجھے کو زہر دے گی۔ اس لیے تم جیسی بے حیا اور بے وفا عورت کو میں قبول نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح وہ ذلیل و خوار ہوتی کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کیا حضرت حسین نے، صبر کیا حضرت حسن نے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ لوگ ظلم کر رہے ہیں مگر صبر کیجئے، اس لیے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات چل رہی تھی کہ ایمان کی بنیاد پر آپ دیکھیے یعنی حضور یعنی بخشش کے لیے یہ باضابطہ حدیث شریف میں موجود ہے، یہ روایت اور بخاری اور ترمذی اور مسلم ساری حدیثوں میں کہ ایک یعنی جنگ احد کا موقع تھا
اور اس کے بعد ایک حبشی غلام کھجور کھاتا ہوا آیا حضور کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہمارے صحابہ ہمارے غلام جسموں کے بدلے جنت خرید رہے ہیں، اپنا جسم قربان کر رہے ہیں، اپنی زندگی قربان کر رہے ہیں اور جنت خرید رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں بھی یہ جنت خرید سکتا ہوں؟ اس غلام نے کہا، حبشی غلام نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تم بھی خرید سکتے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیے مجھے کلمہ۔ تو حضور نے کلمہ پڑھایا اسی جنگ کے دوران۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار دیجیے، تو تلوار ایک صحابی کا منگوا کے دیا، اور اس کے بعد وہ حبشی مطلب وہ لڑا اسلام کی طرف سے، اور بہت سارے یعنی کافروں کو اس نے تہتے کیا، اور اس کے بعد اس کی بھی شہادت ہو گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی لاش کو یعنی قبر میں اتار رہے تھے نا، جانتے ہیں، تو جب وہ نیچے گڈھے میں، چونکہ ایک ہی جگہ 70 شہداء کی لاشیں مدفون ہیں، جب آپ یعنی وہاں جب آپ یعنی احد کے پہاڑی کے دامن میں پہنچیں گے، اور واقعی وہاں آج بھی مطلب ایسا لگتا ہے جیسے زمین سے خون ابل رہا، اور بہت پیاری پیاری خوشبو آتی ہے۔ اسی میں حضرت امیر حمزہ کا بھی مزار ہے، اور بہت سارے 70 شہداء کا مزار ہے۔ تو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے لاش کو لٹانے کے لیے جب نیچے اترے نا، تو حضور اپنے پاؤں کو یعنی پنجوں کے بل لگا رہے تھے، اور اوپر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے یعنی پاؤں میں کنکریاں چبھ رہی؟ کہا کہ نہیں، اس جنتی مسلمان یہ نو مسلم جنتی کے لیے اتنے رحمت کے فرشتے آئے ہیں کہ میں اپنا پاؤں رکھتا ہوں تو کہیں نہ کہیں فرشتوں کے بدن پر میرا پاؤں پڑ جاتا ہے، اس لیے میں بچا کے رکھتا ہوں۔ اے لوگو، یہ بتاؤ کہ اس وحشی مسلمان نے، اس حبشی مسلمان نے ایک وقت کی نماز پڑھی، ایک دن کا بھی روزہ رکھا، کوئی قرآن کی آیت تلاوت کی، کوئی مسجد بنوائی، کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی نیک کام کیا؟ نہیں، صرف کلمہ پڑھا، اور اسی کلمے کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو ایسا جنتی حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ دنیا میں کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں کیسا جنتی ہوگا، تو اس حبشی کو دیکھ لے، اس غلام کو دیکھ لے، یہ جنت میں جانے کے لیے بےتاب ہے۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، تو ایمان کی بنیاد پر ایمان والوں کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ، ایمان والوں کی بخشش ہوگی۔ البتہ عمر ملی ہے، اس صحابی کو عمر نہیں ملی تھی ورنہ نماز ضرور پڑھتے، ہم لوگ کو عمر ملی ہے مگر نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی بہت سزا تو ملنی ہے، اور وہ بھی اگر رسول چاہ لیں گے نا، جانتے ہیں چاہ لیں گے نا، تو اس کے بعد وہ بھی گناہ معاف ہوں گے، وہ بھی جرم معاف ہوں گے، اور سیدھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے میرے پیارے، یہ اللہ کے کرم پر موقوف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب یہی امید رکھتے ہیں کہ پروردگار اپنے رحیم کریمی کے صدقۃ فعل میں جناب یعنی توحید صاحب کی امی جان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس خاندان میں جتنے بھی بڑے چھوٹے اور بچے بچیاں جو انتقال کر چکے ہیں کسی بھی زمانے میں، اللہ پاک سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فرمائے، عطا فرمائے، اور ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم سب کے دور و قریب کے رشتہ دار جو بھی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ یعنی کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ ایمان والے ایمان پر اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی تک بیٹھے بیٹھے ہم اور آپ درود و سلام پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو جائیے بارگاہ رسالت مآب میں، نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کر لیے۔